کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، آمدنی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مال میں برکت محسوس نہیں ہوتی؟ پیسہ آتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا۔ السلام علیکم، میرا نام سائرہ ہے۔ دیکھیے، قرآن و حدیث میں ہمیں کچھ ایسے اعمال سے خبردار کیا گیا ہے جو رزق کی برکت چھیننے یا تنگی کے اسباب بن سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہر مالی تنگی گناہ کی سزا نہیں ہوتی۔ انبیاء اور نیک لوگوں پر بھی آزمائش آتی ہے۔ کسی بھی شخص کی غربت دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ شخص گناہ گار ہے، میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو۔ اچھا، وہ کون سی وجوہات ہیں جن سے ہمارے رزق میں تنگی آتی ہے؟ نمبر ایک، اللہ کی یاد سے منہ موڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا یقیناً اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ سورہ طٰہٰ آیت 124۔ نمبر دو، ناشکری، جو کہ نعمت چھیننے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 7۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آتا تھا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا مزہ چکا دیا۔ سورہ نحل آیت 112۔ نمبر تین، حرام کمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ سورہ النساء آیت 29۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ حدیث صحیح مسلم 1015۔ دیکھیے، حرام مال جو ہے بظاہر دولت تو بڑھا سکتا ہے، مگر وہ برکت اور قبولیت کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر چار، کاروبار میں جھوٹ اور دھوکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، اگر دونوں سچ بولیں اور حقیقت واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب چھپائیں تو ان کی خرید و فروخت کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث 1532۔ نمبر پانچ، سود۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 276۔ دنیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سود مال بڑھاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، جبکہ صدقہ بظاہر مال کم کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ اور برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کے حق سے غفلت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ سورہ توبہ آیت 34۔ لہٰذا جس مال پر زکوٰۃ فرض ہو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا معمولی نہ سمجھیں، اسے ضرور ادا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے مالدار کے لیے قیامت کے دن سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث 1403۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری حدیث 2557۔ اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ یہ تھے وہ چند اصول جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر آپ ان اصولوں پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔